ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی تمہیں دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی گئی۔ جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آ جاؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں اسے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت زیادہ مطمئن تھی اور اللہ پر بہت توکل تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی اچھی طرح سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈتے چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی، یہ کیسے؟ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا اور کھانس رہا ہے، کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا، وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ بوڑھے ضعیف نے شہزادی کو اس جھونپڑی میں رہنے کا کہا اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لینا۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھا ضعیف آدمی شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی نے جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کی اور بکری کا دودھ نکالا اور آدھا اپنے لیے رکھ لیا اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیا کہ شاید رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو یہ دودھ پی لے گا، اور خود اندر آ کر آرام سے سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ہی میں ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگی ہوا کرتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور پھر اگلی رات شہزادی نے اسی طرح سے کیا کہ برتن میں دودھ وہاں پر رکھ دیا اور اگلی صبح جب پھر دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بھی بیان کرتی ہے۔ بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دیں اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو بھی لے کر آئیے۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی
चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते ऐसे ही बादशाह तक जा पहुंचती है। बादशाह के दिल में इश्तियाक हुआ कि देखूं तो सही कि कौन से मुल्क की ये शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह शहजादी के यहाँ अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है मिलने के लिए। शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ ले आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के हमराह शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से मिलती है, चेहरे पर नकाब करके, और उनके लिए 7 रंग के खाने भी पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत ज्यादा हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह उस शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे, और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठा और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ, और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई, और फिर उन्हें दिखाती है अपने गले की वो माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं।